مت کر پرواہ ان کی جو آج دیتے ہیں تانا، مت کر پرواہ ان کی جو آج دیتے ہیں تانا، جھکا دیں گے یہ سر جب آئے گا تیرا زمانہ، لہریں بن جائے طوفان کشتی کا کام ہے بانا، ارے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کانا، لوگوں کا کام ہے کانا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سپر اردو کلاسز میں پھر سے ایک نئے اور دھماکے دار ویڈیو میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمامی لوگ کو خوش و خرم اور آباد رکھیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس 10 کے اردو درخشہ کتاب کے سبق نمبر 7 یعنی چیپٹر 7 جس کا نام ریا ہے، اس کے پارٹ 2 کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں، اور بالکل لائن بائی لائن ایکسپلین کرتے ہوئے پورے پارٹس کو ہم لوگ ختم کرنے والے ہیں، پورا معنی اور مطلب کے ساتھ۔ اگر آپ پورے ویڈیو کو ایک دم اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں تو اس 7واں لیسن پر آپ کا پورے طریقے سے کمانڈ ہو سکتا ہے، ریا نام کا جو چیپٹر ہے اس پر پورے طریقے سے آپ کا ادھیکار ہو سکتا ہے، اور آپ پڑھ ہی نہیں بلکہ دوسروں کو پڑھا بھی سکتے ہیں، اتنی قابلیت کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، انت تک دیکھیں، تاکہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ پڑھنے کے علاوہ دوسروں کو پڑھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ اسی کے جو مصنف جس کا نام تھا سر سید احمد خان، ان کی پوری بایو ڈیٹا ہم لوگ پڑھے ہیں بالکل لائن بائی لائن۔ اس سے پچھلی ویڈیو کو نہیں دیکھے ہوں گے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ تو آئیے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ریا کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پارٹ شروع کرنے سے پہلے املا ہم روزانہ بولتے ہیں، ہر ایک ویڈیو میں بولتے ہیں، آپ لوگ کے کہنے کے مطابق، آپ کے فرمائش کے مطابق، اس لیے اس ویڈیو میں بھی آپ املا لکھیں گے تو جلدی سے آپ دیر نہ کرتے ہوئے کاپی اور قلم نکال لیں، اور کاپی اور قلم نکالنے کے بعد ہم جو بولتے ہیں اس کو دھیان سے آپ لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو جلدی شروع کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں اور آپ لکھیے، 2 بار بولیں گے اور آپ ویڈیو روک روک کر کے آپ اس کو لکھیے گا۔ چلیے لکھیے، شروع کیجیے اور لکھیے۔ گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے۔ آرام سے لکھیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے۔ دنیا کے سائنسداں اس کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ دنیا کے سائنسداں اس کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ ویڈیو کو روک روک کر کے آرام آرام سے لکھیے، کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے غور و فکر کیا جا رہا ہے، اور کچھ ملکوں میں اس کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے گئے ہیں، اور کچھ ملکوں میں اس کے لیے کئی اہم قدم اٹھائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آگے لکھیے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ گرین ہاؤس کی گیسوں کے اثرات۔ پھر سے سن لیں گے، گلوبل وارمنگ کی وجہ گرین ہاؤس کی گیسوں کے اثرات، کوما دے کے لکھیے گا، بے شمار کل کارخانوں کا کھلنا، بے شمار کل کارخانوں کا کھلنا، کوما دے کے لکھیے گا، تیزی کے ساتھ جنگلوں کا کٹنا، تیزی کے ساتھ جنگلوں کا کٹنا، اور موٹر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہے، موٹر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہے۔ ایک لائن اور لکھیے، میتھین گیس دھان کے کھیتوں اور جانوروں کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے۔ میتھین گیس دھان کے کھیتوں اور جانوروں کے گوبر سے زیادہ نکلتی ہے۔ تو چلیے الحمدللہ یہاں تک آج املا کمپلیٹ ہوا۔
آپ کے موبائل اسکرین پر ایک فوٹو دکھتا ہوگا، اس سے اپنے املا کو میچ کر لیجئے، املا کو ملا لیجئے، جو بھی غلطی ہوگا اس کو سائڈ میں لکھ کر کے اس کا سدھار کیجئے اور پھر اس کا ریویژن کیجئے تاکہ آگے آئندہ آپ کو وہ غلطی نہ ہو سکے۔ آج کا املا کیسا گیا آپ کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور بتائیں تاکہ ایک دم اچھی طریقے سے ہم بھی آپ کی تیاری میں لگ جائیں اور آپ بھی اپنے تیاری میں لگ جائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے اصل موضوع کی طرف، جس کا نام ریا ہے۔ کیا ہے؟ ریا۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ریا ایک مضمون ہے۔ کیسا مضمون ہے؟ تو یہ ایک اصلاحی مضمون ہے۔ بتائیے کیسا مضمون ہے؟ اصلاحی مضمون۔ اس میں اصلاح کی گئی ہے کس کے بارے میں؟ تو ریا کے بارے میں۔ ریا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو ریا کا معنی ہوتا ہے دکھاوا۔ ریا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا، دکھلاوا یا نمائش، یہ ریا کا معنی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ فٹافٹ دیر نہ کرتے ہوئے اس کلاس کی شروعات کرتے ہیں اور اسے چیپٹر کو ایک دم اچھے طریقے سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، لائن بائی لائن پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو پورا ایک دم چیپٹر پہ کمانڈ ہو سکے اور اپنے دوستوں کو یا اپنے ساتھیوں کو ایک دم اچھے طریقے سے پڑھا سکیں، پڑھانے کے لیے محتاج نہ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی بہت ہیں جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بہت آپ کو ملیں گے جن کا ظاہر کچھ ہوگا، یعنی جو سامنے سے تو کچھ ہوں گے، سامنے سے تو کچھ اور دکھتے ہوں گے لیکن ان کا اندرون کچھ اور ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے گا، دنیا دار اور رند مشرف آدمی جس قدر کے در اصل و بد ہیں اس سے زیادہ اپنے طے و بد بناتے ہیں۔ یعنی دنیا دار اور رند مشرف کا مطلب ہوتا ہے شرابی۔ رند مشرف مطلب شرابی، یعنی جو شرابی لوگ ہوتے ہیں، جو جواری ہوتے ہیں، گنجڑی ہوتے ہیں، وہ جتنے بد ہوتے ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو کیا بناتے ہیں؟ تو بد بناتے ہیں، یعنی برا بناتے ہیں۔ جتنے وہ برے ہوتے ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو برے بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ رہتا ہے ان کو بھی کیا بناتے ہیں؟ تو برے بناتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جو آدمی اچھے کے ساتھ رہے گا وہ اچھا بنے گا اور جو آدمی برے کے ساتھ رہے گا وہ ہمیشہ برے بنتے ہوئے دکھائی دے گا۔ آگے دیکھیے گا، دینداری کی بناوٹ کرنے والے جس قدر کے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نیک اپنے آپ کو جتلاتے ہیں۔ وہ تو دیندار کی ذرا ذرا سی باتوں سے بھی بھاگتے ہیں اور دن رات عشق و تماش بینی اور رچپنے کی باتوں کی جن کو دراصل انہوں نے کی بھی نہیں گپے اڑاتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ دینداری کی جو بناوٹ ہوتی ہے، دیندار جو لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا نیک ہوتے ہیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو نیک جتاتے ہیں، ایسا دکھاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کیا ہیں؟ تو نیک ہیں، ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ نیکی کام کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا یہ فرض ہے، لیکن دکھا کر نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ دکھاوا ہے۔ دکھا کر کے صدقہ اور خیرات کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ پر خود عذاب ملے گا۔ یہ دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو یہ دکھاوا دکھا کر کے وہ نیک کام کرتے ہیں، اور جب بھی دیندار لوگ ان کو جا کر کے نصیحت کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تو ان کی باتوں سے بھاگتے ہیں اور دنوں رات عشق و تماش میں، یعنی پورے طریقے سے کیا کرتے ہیں کہ عشق و تماش میں کسی بھی چیز میں پورے طریقے سے شدید لگاؤ لگا دیتے ہیں، عشق میں پورے طریقے سے اپنے آپ کو بتا دیتے ہیں اور لچپنے کی بات کرتے ہیں، یعنی ہر ایک کام میں اپنا ٹانگ آنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ گپے اڑاتے ہیں، مسخری کرتے ہیں، پورے اپنی باتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیندار کی باتوں کو واضح طور پہ اپنے دھیان میں نہیں لاتے ہیں اور ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ نیک ہیں اور پارسا ہیں۔ آگے دیکھیے گا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اور یہ حضرت بے شمار گناہوں اور بدیوں کو ایک ظاہری دینداری کی پردہ میں چھپاتے ہیں اور ٹٹی کی اوچھل میں شکار کھیلتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ جو حضرات ہیں، دوسرے حضرات جو دیندار ہیں، جو دوسروں کی بات نہیں مانتے، اپنے آپ کو نیک جتاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ نیک جتانے میں ہی، اپنے آپ کو دکھانے میں ہی بے شمار گناہوں اور بدیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گناہوں اور بدیوں کو یہ دینداری کے پردے میں چھپا لیتے ہیں۔ لوگ ان کو گناہ گار اور شیاکار بدکار نہیں سمجھ پاتا ہے اور ٹٹی کی اوچھل میں کیا کرتے ہیں؟ تو شکار کھیلتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ چھپ کر کے وہ برا کام کر دیتے ہیں، چھپ کر کے وہ غلط کام کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ تو ان کو دیکھتے ہیں کہ نیک ہیں، کتنے نمازی ہیں، پرہیزگاری ہیں، لیکن اندر میں جا کے جھانک کے دیکھا جائے تو ان کے جیسا کوئی بدکار، ان کے جیسا کوئی برا آدمی نہیں دیکھے گا اس جہان میں۔ تو یہ سب ہوتے ہیں جو دکھاوا کے لیے دکھاتے ہیں کہ نیک ہیں، لیکن اندر سے بہت ہی گھٹیا قسم کے، بہت ہی برے قسم کے لوگ ہیں۔ آگے دیکھیے گا، سر سید احمد خان نے کیا بتایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں قسم کے آدمی چندہ برے نہیں ہیں، یعنی یہ دونوں قسم کے جو آدمی ہیں وہ اتنا برے نہیں ہیں جتنا
जितना बुरे कौन है। तो एक और तीसरे किस्म के लोग हैं जो इन दोनों किस्मों से अलहिदा हैं, यानी अलग हैं, और उन्हीं का कुछ जिक्र मैं इस तहरीर में करना चाहता हूँ। यानी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि ये दोनों किस्म के जो आदमी उतना बुरे नहीं है जितना एक तीसरे किस्म के आदमी बुरा है। ये तीसरे किस्म का जो आदमी है ये दोनों किस्म से क्या है, तो अलहिदा है, अलग है, और उन्हीं का जिक्र इस तहरीर में, इस मजमून में किया गया है। तो आइए फटाक से हम लोग समझते हैं कि वो तीसरा आदमी कौन सा है, उसकी बनावट कैसी होती है और उससे क्या हमको करना चाहिए, बचना चाहिए, क्या करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी बनावट एक और ही अजीब किस्म की है। वह अपनी बनावट से दुनिया के लोगों ही को फरेब नहीं देते, बल्कि अक्सर खुद आप भी धोखा में पड़ते हैं। वह बनावट खुद उनके दिल के हाल को छुपाती है। जिस कदर के दर हकीकत वह नेक है उससे ज़्यादा उनको नेक जताती है। फिर तो वह लोग या अपनी बदियों पर ख्याल ही नहीं करते या उन बदियों को नेकियां समझते हैं। यानी कहने का मतलब कि जो तीसरे किस्म के आदमी होते हैं उनकी बनावट एक अजीब ही किस्म की होती है। वो कैसे किस्म की होती है, तो उनकी बनावट ऐसा होता है कि दुनिया के लोगों को फरेब नहीं देते हैं, धोखा नहीं देते हैं, बल्कि क्या होता है कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि खुद अपने आप भी धोखा में पड़ जाते हैं। उनकी बनावट का हाल ऐसा होता है कि उनके दिल के हाल को पूरी तरह छुपा देता है कि क्या बुरा काम कर रहे हैं, क्या नेक काम कर रहे हैं, उनको कोई समझ में नहीं आता है। जिस कदर के वो नेक होते हैं उससे ज़्यादा अपने आप को क्या करते हैं, तो नेक जताते हैं। यानी बुरे काम को भी वो नेक कहते हैं, बुरे काम को बुरा नहीं कहते हैं बल्कि नेक कहते हैं। जब भी उनको कोई समझाने जाता है तो वो उन्हीं पे टूट पड़ते हैं। तीसरे किस्म के आदमी लोग कि समझाने जाता है कि आप बुरे काम कर रहे हैं, ये गलत है, तो वो गलती को गलती नहीं बल्कि सही मान लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं सही काम कर रहे हैं। वह अपनी बदी पर ख्याल ही नहीं करते या उन बदियों को भी क्या करते हैं, तो नेकी समझते हैं कि हम नेक काम कर रहे हैं, बद काम नहीं कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हैं, वो नेक काम कर रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं तीसरे किस्म के लोग कि जो बुरा काम करने के बाद भी वो कहते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुकद्दस दाऊद ने निहायत दिलचस्प लफ्जों में इस बुराई से पनाह मांगी है, इस तरह पर खुदा की मुनाजात की है, कौन अपनी गलतियों को समझ सकता है, तू ही मुझको मेरी पोशीदा ऐबों से पाक कर। जो लोग एलानिया बदी करते हैं, अगर उन बदियों और गुनाहों से बचाने के लिए नसीहत की ज़रूरत है तो वह लोग जो दर हकीकत मौत की राह चलते हैं और अपने तय नेकी और ज़िंदगी के रास्ता पर समझते हैं किस कदर रहम के लायक हैं और कितनी नसीहत के मोहताज हैं, बस मैं चंद कायदे बयान करना चाहता हूँ जिनसे वह बदियाँ जो दिल के कोनों में छुपी होती हैं और जिनके छुपे रहने से इंसान अपने दिल का सच्चा हाल आप नहीं जान सकता मालूम हो सके। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से सर सैयद अहमद खान ने इसमें वाकया बताया और इसमें पूरी तरीके से आपको खुलासा की है। इसमें बताए हैं कि जो मुकद्दस दाऊद है, यानी एक नबी का नाम है दाऊद अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने क्या किया है कि निहायत दिलचस्प लफ्ज़ में, यानी बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये क्या किए हैं कि इस बुराई से पनाह मांगे हैं। क्या किए हैं? तो खुदा की मुनाजात की, यानी खुदा से दुआ मांगा है। क्या मांगा है? फरमाते हैं कि कौन अपनी गलतियों को समझ सकता है, खुदा तू ही मुझको मेरी पोशीदा ऐबों से क्या कर, पाक कर। हमारे अंदर जो छुपी हुई ऐब है, हमारे अंदर जो छुपी हुई ऐब है उसको तू पाक कर दे, उसको पूरी तरीके से निकाल दे, हमारे ऐब को पूरी तरीके से दूर कर दे। ठीक है। उसके बाद कहते हैं सर सैयद अहमद खान कि जो लोग एलानिया बदी करते हैं, ऐलान के तौर पर बुराई पे तुलते हैं, बुराई करते हैं और बदियों और गुनाहों के बचाने के लिए उनको जो लोग नसीहत करने जाते हैं वो दर हकीकत मौत के राह पे चलते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि जो लोग बुरा कर रहा है, तीसरे आदमी जो होते हैं बुरे काम करते हैं, तो वो जानते हैं, जो नसीहत करने जा रहे हैं लोग वो जानते हैं कि जो बुरा आदमी कर रहा है काम वो कभी मानेगा नहीं कि हम बुरा कर रहे हैं, लेकिन तब पर भी वो नसीहत करने के लिए जाते हैं। तो वो नसीहत करने के लिए जाते हैं तो किस कदर रहम के लायक होते हैं, कितने अच्छे आदमी होते हैं कि वो नसीहत करने जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं वहाँ पर तो वो नसीहत मानने के बजाय उन्हीं पर टूट पड़ता है और उन्हीं को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तो ऐसे किस्म के लोग होते हैं जो नहायत घटिया और नहायत बुरे किस्म के लोग होते हैं जिनसे हमको बचना चाहिए। और उन्हीं से बचने के लिए क्या किए हैं कि इसमें चंद कायदे बयान किए हैं, चंद बातें बयान की हैं कि हम उन लोगों से बच सकते हैं और हमारे अंदर जो बदी है, हमारे अंदर जो बुराई है, जो हमारे अंदर कोनों में छुपी हुई है, उसको हम जान सकते हैं और अपने सच्चे दिल की हाल को समझ सकते हैं कि हम बुरे हैं कि अच्छे हैं। ठीक है। उन्हीं बातों को आगे जानना है, ध्यान से सुनिएगा और अपने दिल में भी झांक के देखिए कि हम बुरे हैं कि अच्छे हैं। ठीक है। आप देखिएगा सब में तो कोई बुरा दिखता ही है, सब में देखता है बुरा कि हम वो बुरा है, वो बुरा है, वो बदकार है, वो जाहिल है, वो जपाट है, वो खराब है, लेकिन अपने अंदर की झांकते नहीं है लोग। लेकिन यहाँ पर अपने अंदर झांकना है कि हम बुरे हैं कि अच्छे हैं। लाख ज़माना बुरा है लेकिन हम अच्छे हैं ऐसा लगता है, लेकिन याद रखिए हम भी बुरे हैं, ज़माना में हम भी आते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं बुरे हैं। इसीलिए अपने अंदर की बुराई को भी देखना है कि हम कितने बुरे हैं, हमारे अंदर क्या बुराई है। ठीक है।
आगे देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आप लोग पूरे अच्छे तरीके से माइंड लगा करके और दिमाग लगा कर ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आम कायदा तो इसके लिए यह है कि हम खुद अपने आप को इन मजहबी असूल को जो हमारी हिदायत के लिए मुक़द्दस किताबुल्लाह में लिखे हैं जांचें और अपनी ज़िंदगी को इस पाक शख्स के ज़िंदगी से मुकाबला करें जिसने फरमाया इन्ना बशरु मिसलुकुम यूहा इला इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। यानी इसमें फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिला शक मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, बस मेरे पास वही आती है और तुम्हारे पास नहीं आती, और बेशक तुम्हारा माबूद एक है। और जो इस दर्जे कमाल तक पहुंचा जहां तक इंसान का पहुंचना मुमकिन है और जिसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के लिए नमूना है और जो अपनी पैरवी करने वालों के लिए बल्कि तमाम दुनिया के लिए बड़ा हादी और बड़ा दाना उस्ताद है। यानी इसमें कहने का मतलब इसमें यही है कि आम कायदा इन सबसे पहला बात यही है कि सबसे पहला अपने अंदर की हम अपनी बुराई को देखना चाहते हैं, अपने गलतियों को समझ सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आदत के मुताबिक हमेशा हमारे हिदायत के लिए जो मुक़द्दस किताबुल्लाह लाया गया यानी कुरान मजीद लाया गया है उसको हम पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको जांचें और जांचने के बाद अपने ज़िंदगी का मुकाबला और उस ज़ाते गरामी का ज़िंदगी का मुकाबला करें जिसने फरमाया, क्या फरमाया, इन्ना बशरु मिसलुकुम यूहा इला इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे जो नबी हैं आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में हम लोग हैं, उन्होंने फरमाया, क्या फरमाया कि बिला शक, यानी इसमें कोई शक करने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी तरह क्या हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मेरे पास वही आती है। यानी वही एक फरिश्ता है जिनको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिनका काम क्या था, तो अल्लाह की बात नबियों तक पहुंचाना और नबी की बात अल्लाह तक पहुंचाना। वो वही लेके आते थे हमारे नबी के पास और हमारे पास नहीं आते हैं, ठीक है। और बेशक तुम्हारा माबूद एक है, अल्लाह एक है, इससे के जैसा और कोई नहीं है, वही पूजने वाला है, वही इबादत के लायक है, ठीक है। और जो उस दर्जे कमाल तक पहुंचा जहां तक इंसान का पहुंचना मुमकिन है, यानी हमारे नबी इस दुनिया में आए तो वो एक नमूना बन करके आए और उन्हीं का ज़िंदगी का मुकाबला अपने ज़िंदगी से करना है। हम जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी दुनिया काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा काम कर रहे हैं, उन तमाम कामों को अपने नबी के कामों से मुकाबला करना है, अपने नबी की सुन्नत को ढूंढना है और सुन्नत को ढूंढते हुए उस काम को करना है। इंशाअल्लाह वो सारा का सारा काम इबादत में लिखा जाएगा। आप हमेशा नेक काम में रहेंगे और नेकी में आपको वो इजाफा किया जाएगा, नेक काम में उसको दर्ज किया जाएगा। इसीलिए आप उसको एकदम अच्छे तरीके से लाइए, किताबुल्लाह पढ़िए, नेक काम करिए, आप नेकी के साथ रहेंगे, कभी भी बुराई की तरफ नहीं जा पाएंगे। वही इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला की किबरियाई को बुलंद किया जा रहा है, अल्लाह ताला के बारे में बताया जा रहा है कि उसने क्या क्या किया है। आगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों कायदों के बरतने में बड़ी बड़ी गलतियां पड़ती हैं। यानी जो दो कायदा बताया गया, किताबुल्लाह पढ़िए और अल्लाह और उसके रसूल की ज़िंदगी के अपने ज़िंदगी से मुकाबला कीजिए, तो इन दोनों को कोई जल्दी कर नहीं पाता है, इन दोनों में गलतियां छुपी पड़ती है। तो क्या होता है कि अब क्या कर सकते हैं, तो कुछ लोगों को समझ में गलतियां होती हैं और कुछ आपस में इख्तलाफ राय होता है जो बिन हुए रह नहीं सकता। यानी कहने का मतलब कि जो कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों को समझ पाते हैं, कुरान मजीद पढ़ करके भी और अल्लाह उसके रसूल की बातों को अमल करके भी अपनी गलतियों को समझ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इख्तलाफ राय होते हैं, यानी इख्तलाफ करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जो पूरी तरीके से गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। और कुछ ज़माना गुजरने से ठीक ठीक हालत और कैफियत उन वाक़यात के जो गुजरे मालूम नहीं हो सकती। इसलिए बरखिलाफ अगले मुसलमान मनसफ़ों के सिर्फ उन्हीं कायदों के बयान करने पर मैं इक्तफ़ा नहीं करता, बल्कि और भी कायदे बयान करता हूँ जो इंसान को ठीक ठीक मतलूबा राह पर ले आते हैं। यानी कहने का मतलब कि सर सैयद अहमद खान बताते हैं, ऐसे जब आता है कि लोग इख्तलाफ करना शुरू कर देते हैं तो यही दोनों कायदे बताने देने से अच्छी बात नहीं है, बल्कि और सारा कायदा बताना ज़रूरी है, ताकि अगले जो मुसलमान आए, आने वाला जो पीढ़ी आए, वो भी इस सभी को पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से अपने
گناہوں اور بدیوں کو، اپنے نیکی اور بدی کو، اپنے اچھے کام اور برے کام کو سمجھ سکے، حلال اور حرام میں فرق کو اچھے طریقے سے واضح کر سکے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پورے طریقے سے اس میں نکال سکے، تمیز پیدا کر سکے کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تو اسی لیے آگے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کیسے آپ اپنے برائی کو آپ جان سکتے ہیں اور کیسے اپنے اچھائی پر پردہ لا سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں آگے بتایا جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا اور دھیان سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سرشید احمد خان بہت اچھے طریقے سے اس مضمون کو لکھے ہیں، بہت سندر اور لاجواب اس مضمون کو لکھے ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا دھیان سے اور سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے پوشیدہ عیبوں کے معلوم کرنے کا ایک عمدہ قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دشمن ہم کو کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی بات کہ جو پوشیدہ عیب ہے، جو ہمارا چھپا ہوا عیب ہے، اس کو جاننے کے لیے سب سے بڑا قاعدہ، سب سے بڑا قانون یہ ہے کہ ہم کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، دوست نہیں، ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی کو معلوم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دوست جو ہیں اکثر ہمارے دل کے موافق ہماری تعریف کرتے ہیں، اور یا تو ہمارے عیب ان کو عیب ہی نہیں معلوم ہوتے، اور یا ہمارے خاطر کو ایسا عزیز رکھتے ہیں کہ اس کو رنجیدہ نہ کرنے کے خیال سے ان کو چھپاتے ہیں، یا ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہایت ہی خفیف سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے دشمن ہم کو خوب ٹٹولتا ہے اور کونے کونے سے ڈھونڈ کر ہمارے عیب نکالتا ہے۔ گو وہ دشمنی سے چھوٹی بات کو بہت بڑا کر دیتا ہے، مگر اکثر اس کی کچھ نہ کچھ اصلیت ہوتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے، دھیان سے سنیے گا، اچھی طریقے سے سمجھیے گا، سنجیدگی سے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے پوشیدہ عیبوں کو جاننے چاہتے ہیں تو جاننے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو دوست ہوتے ہیں نا، دوست کیا ہوتے ہیں کہ اکثر دوست کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے دل کے موافق، ہمارے دل کے مطابق کیا کرتے ہیں، موافق مطلب ہوتا ہے مطابق، ہمارے دل کے مطابق کیا کرتے ہیں کہ ہماری تعریف کرتے ہیں، ہمارا گن گاتے ہیں، اور ہماری تعریف کرتے کرتے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو عیب ہے ان کو عیب نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ہماری برائی نہیں کرتے ہیں بلکہ تعریف کرتے ہیں، تعریف پہ تعریف کرتے ہیں، ہماری برائی 1% نہیں کرتے ہیں بلکہ تعریف 100 کا 100% کرتے رہتے ہیں۔ یا ایسا لگتا ہے کہ ہماری خاطر ایسا عزیز سمجھتے ہیں کہ ایسا ہم کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم کو غمگین نہیں کرنا چاہتے ہوں۔ کوئی بھی اگر غم بتائے گا، کوئی بھی اگر ہمارے عیب کو بتائے گا تو عیب کوئی سننا چاہتا ہے؟ کوئی عیب نہیں سننا چاہتا ہے، ترنت دشمنی ہو جائے گا، ترنت پور طریقے سے دوستی ٹوٹ کر کے دشمنی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ رنجیدہ ہونے کے خیال سے کہ رنجیدہ ہو جائے گا دوست، خفا ہو جائے گا، اسی لیے اس غلطی کو، اس عیب کو، اس کمی کو، اس برائی کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں، اور ایسی نرمی سے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارا کم وزن کر دیے ہیں، ہمارے گناہوں کو چھپا کر کے، ہمارے نیکی کو بتا کر کے ہمارے وزن کو ہم ہلکا کر دیے ہیں۔ ایسا لگتا ہے، خفیف مطلب ہوتا ہے ہلکا، ہلکا کر دیے ہوں، ٹھیک ہے۔ برخلاف یعنی اس کے الٹا، اس کے الٹا کیا ہوتا ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے کیا کرتا ہے کہ ہم کو خوب ٹٹولتا ہے، اور ٹٹولنے کے بعد ہمارے کونے کونے میں ڈھونڈتا ہے ہمارے عیب کو، اور کونے کونے میں ڈھونڈ کر کے ہمارے عیب کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد چھوٹی سی بھی اگر بات نکل جاتی ہے تو اس کو بڑا کر دیتا ہے، اور بڑا بنا کر کے پورے طریقے سے وائرل کر دیتا ہے، دنیا کے سامنے اس کو مشہور کر دیتا ہے، جس میں کچھ نہ کچھ اصلیت بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں کچھ نہ کچھ اصل بات بھی ہوتا ہے، ہمارے اندر برائی وہ چھپی ہوئی رہتی ہے۔ آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں تک امید کرتے ہیں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمجھ میں آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے جلدی سے فٹافٹ، اور اپنے دوستوں میں دبا کے شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس کو دیکھ کر کے آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک دم اچھے طریقے سے تیاری کر سکے اور جان سکے اور سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے تانبا شدھ چیز کے مردم نگویند چیز ہاں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب تھوڑی چیر ہوتی ہے تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی تھوڑی سی اگر عیب نکلتی ہے، تھوڑی سی اگر برائی کسی کی جان لیتے ہیں لوگ، تو اس برائی کو، اس عیب کو، اس کمی کو اتنا پھیلا دیتے ہیں، اتنا پھیلا دیتے ہیں، اتنا اجاگر کرتے ہیں، اس کو توڑ توڑ کر کے اتنا بیان کرتے ہیں، پورے طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، پورا بڑھا چڑھا کر کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی بتایا جا رہا ہے اس میں۔ آگے دیکھیں گے، دوست ہمیشہ اپنے دوست کے نیکیوں کو بڑھاتا ہے اور دشمن عیبوں کو، اس لیے ہم کو اپنے دشمن کا زیادہ احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم کو ہمارے عیب سے مطلع کرتا ہے، یعنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ہم کو روبرو کرتا ہے، ہمارے عیب سے ہمیں روبرو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے اس کے طعنوں کے سبب ان عیبوں کو چھوڑ دیا تو دشمن سے ہم کو وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاد سے ملنا چاہیے تھا، یعنی کہنے کا مطلب
اس میں یہی ہے کہ جو دوست ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے دوست کی نیکی کو بڑھاتا ہے، گن گاتا ہے، لیکن دشمن جو ہوتا ہے وہ عیب کو گن گاتا ہے، عیب کو بتاتا ہے پورے طریقے سے، ہمیشہ 24 گھنٹہ اس کے اندر کی برائی کو ہی بتاتا رہتا ہے، برائی یعنی عیب یعنی غلطی جو ہوتا ہے اس کے اندر کو بتاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے دوست سے زیادہ دشمن کا احسان مند ہونا چاہیے۔ کس کا احسان مند ہونا چاہیے؟ دشمن کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری عیبوں سے ہم کو کیا کرتا ہے؟ تو مطلع کرتا ہے، روبرو کرتا ہے، ہم کو بتا دیتا ہے کہ ہاں ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہمارے اندر کیا عیب ہے۔ اس لیے ہم کو سب سے زیادہ احسان مند کس کا ہونا چاہیے؟ تو دشمن کا ہونا چاہیے، دوست کا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دوست ہوتے ہیں وہ ہمارے عیبوں سے مطلع نہیں کرتے، ہمارے عیبوں سے روبرو نہیں کراتے ہیں، بلکہ وہ گن گا کر کے پوری طرح تعریف کر کے ہم کو برگلا دیتے ہیں، ہم کو پھسلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر جو دشمن ہوتے ہیں جو تانا دیتے ہیں، تانا جو ہمارے اندر کی برائی کو بتاتے ہیں، اگر اس تانا کے سبب، اس تانا کی وجہ سے اگر ان عیبوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پوری طریقے سے، تو جو دشمن سے وہی نتیجہ ملا جو ایک شفیق استاد سے، ایک ہمدرد استاد سے ملتا ہے، وہی نتیجہ ایک دشمن سے بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا دھیان سے، دم اچھے طریقے سے سمجھیے گا۔ دشمن جو عیب صحیح یا غلط ہم میں لگاتا ہے ہمارے فائدہ سے خالی نہیں، اگر وہ ہم میں ہوتا ہے تو ہم اپنے عیب سے مطلع ہوتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ عیب ہم میں نہیں۔ سچ ہے کہ دشمن از دوست نہ شہ ترست اے، جز نہ کوئی نہ گوید وائن جز بدی بخوید۔ دشمن دوست سے زیادہ ناشہ ہے، اس لیے کہ وہ دوست سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کہتا، اور وہ یعنی دشمن سوائے برائی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ جو دشمن ہوتا ہے، کون؟ دشمن جو بھی صحیح یا غلط ہمارے میں عیب لگاتا ہے، برائی لگاتا ہے، وہ ہمارے فائدہ سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ برائی ہمارے اندر ہے تو ہم اس عیب سے مطلع ہو جاتے ہیں، یعنی برائی سے روبرو ہو جاتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر وہ برائی نہیں ہے، وہ کمی ہمارے اندر نہیں ہے، تو خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ عیب ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ جو عیب ہمارے دشمن ہمارے میں لگا رہا ہے وہ عیب ہمارے اندر نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک لفظ جملہ لکھا ہوا ہے، جملہ اس میں اس کا معنی ہو جائے گا کہ دشمن دوست سے زیادہ ناصح ہوتا ہے، یعنی اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نصیحت کے لائق ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو دوست ہوتا ہے سوائے نیکی کے کچھ نہیں کہتا ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے اس کو الٹا سوائے برائی کے کچھ نہیں کہتا ہے۔ اسی لیے دوست جو ہوتا ہے وہ دشمن سے برا ہوتا ہے، دشمن دوست سے ایک دم اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو سب سے زیادہ احسان مند کس کا ہونا چاہیے بتائیے؟ دوست کا نہیں، دوست کا نہیں بلکہ دشمن کا ہونا چاہیے، دشمن کا سب سے زیادہ احسان مند ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں گے، سمجھ میں آ رہا ہوگا، ہم امید کرتے ہیں ایک دم اچھی طریقے سے۔ یہاں پہ دیکھیے گا دھاکڑ سے لکھا ہوا ہے، پلوٹارک کا دشمنی کے فائدوں پر جو مضمون ہے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ دشمن جو ہم کو بدنام کرتے ہیں اس سے ہم کو ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہیں، اور ہمارے گفتگو میں اور ہمارے چال چلن میں اور ہماری تحریر میں جو نقص ہے وہ بغیر ایسے دشمن کے مدد کے کبھی معلوم نہیں ہوتے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں پلوٹارک ہے، یعنی پلوٹارک کسے کہتے ہیں یاد رکھیے گا، پلوٹارک یونان کا سوانح نگار اور ایک اتہاس کار ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا ہے کہ دشمن کے فائدہ پر ایک مضمون لکھا، ایک نبند لکھا، اس میں یہ بات لکھا ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ ہم کو بدنام کرنے کے لیے جو ہماری برائی کو پورے طریقے سے لگاتا ہے، ہمارے عیب کو پورے طریقے سے ظاہر کرتا ہے، اس سے ہم کو برائی کو معلوم ہوتا ہے، اور ہمارے گفتگو میں، بات چیت میں اور ہمارے چال چلن میں، یعنی جو چلنے کا جو چال ہے اس میں اور ہمارے تحریر میں بات کرنے میں جو بھی نقص ہے، جو کمی ہے، وہ اس دشمن کے بغیر ہم کو معلوم نہیں ہو پاتا ہے، دشمن کی وجہ سے ہی ہم کو یہ سب معلوم ہو پاتا ہے۔ کتنی اچھی بات پلوٹارک نے لکھا ہے اپنے مضمون میں، دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ آگے دیکھیے گا، دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے گا، بہت کم ہے، اب زیادہ دیر نہیں لگے گا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اعلی حاصل قیاس، اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہم کو اسی بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس میں سے ہم کس قدر کے مستحق ہیں، اور پھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کے سبب سے وہ تعریف کرتے ہیں ہے یا نہیں، اور پھر ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ نیکیاں جن کے سبب ہماری تعریف کرنے والے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل ہم میں کہاں تک ہے۔ ان باتوں پر انسان کو بخوبی غور کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ حال ہے کہ کبھی تو ہم لوگوں کے رائوں کو جو
ہماری نسبت ہیں پسند کرتے اور اپنے تئیں بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور کبھی ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا دل کہتا ہے اس کے مقابلہ میں ان تمام رائوں کو نہیں مانتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ برائی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، برائی کو ہم کیسے جان سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ابھی پیچھے۔ اس کے بعد دیکھیے گا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو تعریف کرنے والے جو لوگ ہیں، کیا وہ تعریف کر رہے ہیں، ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہمارے گن گا رہے ہیں، کیا ہم اس کے لائق ہیں، اس کے مستحق ہیں؟ اگر لائق ہیں، مستحق ہیں، تو کس طرح ہم لائق ہیں، کس طرح ہم مستحق ہیں؟ اور یہ بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کی وجہ سے ہماری تعریف ہو رہی ہے، کیا وہ کام ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ہنر، ہمارے اندر وہ قابلیت ہمارے اندر ہے یا نہیں، اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو نیکیاں جن کے سبب، جن کے وجہ سے ہماری تعریف کرنے والا تھک نہیں رہا ہے، وہ کہاں تک ہمارے اندر نیکیاں ہے۔ ان بات پر انسان اگر بخوبی غور کرتا ہے، انسان کو بخوبی غور بھی کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگ ہماری گن گا رہے ہیں، ہمارے نیک بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہ حال جو ہوتا ہے، یعنی جو نیکی آدمی کو ہوتا ہے، نیک بات بتاتا ہے، تو نیک ہم سمجھنے کے بعد اپنے اندر ہم گھمنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گھمنڈ کرنا ہی بہت بری بات ہے۔ گھمنڈ اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے گھمنڈ کی وجہ سے ہم گر بھی جاتے ہیں، نظروں سے، دوسرے کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسرے کی تعریف کو سننا نہیں چاہیے، دوسرے کی تعریف کر رہا ہے تو اس کی پہ ورگلانا نہیں چاہیے، اس پہ پورے طریقے سے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، ہمارا پورے طریقے سے چرچا ہو رہا ہے، ہمارا نام ہو رہا ہے پورے ورلڈ میں۔ اسی لیے اس سب پہ آپ غور نہ کریے۔ تعریف ہو رہی ہے تو اس پہ بھی آپ غور کریے کہ آخر تعریف ہو رہی ہے تو کس وجہ سے ہو رہی ہے، کیا اس تعریف کے لائق ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے دیکھیں گے دھیان سے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کو ایسی نیکی پر بھی جس کو ہم نے اپنے خیال میں نیک سمجھا ہے، مگر در حقیقت اس کی نیکی مشتبہ ہے۔ مشتبہ مطلب ہوتا ہے شک والا، مشتبہ مطلب شک والا، شک میں مبتلا والا، ٹھیک ہے؟ زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کی رائےوں کو بھی نہایت قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ ہم کو ایسی نیکی پہ غور کرنا چاہیے، ایسے اچھائی پہ غور کرنا چاہیے جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، لیکن وہ شک کے لائق ہے، شک والا ہے، نیکی جو ہے شک کے لائق ہے، شک والا ہے، اور لوگ جو ہیں زیادہ اصرار کرتے ہیں، یعنی اس پہ زیادہ تحقیق کرتے ہیں، زیادہ ہم سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، تو اس پہ لوگوں کی نہایت قدر و منزلت دینی چاہیے، یعنی اس پہ پوری طریقے سے ان کے رائے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، رائے کو احترام سے سویکار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ماننا چاہیے۔ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی ہم سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، اور جو عقل مند یعنی جو بدیمان ہوتے ہیں اور نیک دل ہیں، اور جس طرح ہم نیک دلی سے بات کہتے ہیں اسی طرح وہ بھی نیک دلی سے ہم سے مخالفت کرتے ہیں، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان اختلاف کرنے والوں نے صرف آزادی رائے اور اس دل نیکی سے جس کے سر چشمہ کے صوت قدرت کو نے ہر ایک انسان کے دل میں کھولی ہے اختلاف کیا ہے، یا کسی بیرونی دباؤ یا پابندی، رسم و رواج اور تعصب اور تقلید نے ان کے دل کو پھیرا ہے، کیونکہ اگر یہ پچھلی بات اختلاف رائے کا سبب ہوتا ہو تو وہ نہایت بے قدر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہی ہے کہ ہم کو اس نیکی پہ غور کرنا چاہیے جس کو ہم نیک سمجھتے ہیں، لیکن وہ نیک شک والا ہو، شک جس میں پیدا ہو کہ نیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم لوگ کو جو بزرگ لوگ، جو بڑے لوگ رائے دے رہے ہیں، ان سے رائے کو بھی ماننا چاہیے، نہایت ایک دم اچھی طریقے سے احترام کے ساتھ اس رائے کو ماننا چاہیے، اور اس رائے کو ماننے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایسا کچھ سمے ہوتا ہے کہ اختلاف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند اور نیک دل سے ہم سے باتیں کرتے ہیں اور ہم بھی ان سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری کیا کرتے ہیں تو مخالفت کرتے ہیں، وہ ہمارا دشمنی کرتے ہیں، ہمارا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ ہم کو غور بھی کرنا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے بائیکاٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم کو پورے طریقے سے نکال رہے ہیں، اس پہ پورے طریقے سے جانچ پرکھ کرنا چاہیے، اس پہ سوچ وچار کرنا چاہیے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے سدھر جائے اور لوگ ہمارا نیک کام میں پورے طریقے سے ساتھ دیں اور ہمارا پورے طریقے سے سپورٹ کرنے کے بعد ہم کو آگے بڑھائیں۔ یہ سب پہ غور کرنا چاہیے، نہایت دلچسپی کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں کام میں لگانا چاہیے، تاکہ کوئی بھی لوگ ہمارا پورے طریقے سے بائیکاٹ نہ کرے، ہمارا عیب کو ظاہر نہ کرے اور پورے طریقے سے ہمارا تعریف کرے۔ یاد رکھیے گا، اگر اپنے منزل بنانا ہے، اپنا نام پیدا کرنا ہے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے دوسرے کا نام بنائیے۔ اگر دوسرے کا نام بنائیے گا تو آپ کا بھی نام
ضرور بن جائے گا۔ تو اسی لیے آپ کیا کریے کہ اگر دوسروں کی اگر تعریف کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، اگر دوسروں کا اگر عیب بتاتے ہیں تو آپ کا بھی کوئی نہ کوئی عیب بتانے والا آ ہی جائے گا۔ اسی لیے اگر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ تعریف کرے، ہمارا گن گائے، تو آپ بھی دوسروں کو گن گانا شروع کر دیجیے، تب آپ کے لوگ تعریف کرنا شروع کر دیں گے، یعنی آپ کا گن گانا شروع کر دیں گے۔ یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا، دھیان سے سمجھیے گا، آگے ہے لاسٹ پوائنٹ چل رہا ہے، آپ دیکھیے گا دھیان سے۔ جہاں ہم کو دھوکہ کھانے کا احتمال ہو، یعنی امکان ہو، احتمال مطلب امکان، ممکن ہو، وہاں ہم کو نہایت ہوشیاری اور بہت خبرداری سے کام کرنا چاہیے، یعنی ہوشیاری سے چوکنا ہو کر کے وہاں پہ کام کرنا چاہیے کہ ہم کو دھوکہ نہ مل سکے۔ حد سے زیادہ سرگرمی اور تعصب اور کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے کے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا، یہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہزاروں آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کسی بھی لوگوں کو، کسی بھی آدمی کو، کسی خاص فرقہ کو یا کسی خاص رائے والے لوگوں کو برا اور حقیر سمجھنا، یہ بہت ہی بری بات ہوتی ہے، آفت لانے والی باتیں ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کی برائی کو اجاگر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر دوسرے کے اندر دیکھنا ہے تو دوسرے کے اندر کوئی عیبوں کو نہیں دیکھا جائے، بلکہ اس کے اندر اچھائی کو دیکھا جائے، اس کے اندر کی نیک دلی کو دیکھا جائے۔ اگر برائی دیکھا جائے تو برائی اپنے اندر دیکھا جائے۔ آپ یاد رکھیے گا، اگر برائی اپنے اندر دیکھیے گا تو کبھی بھی آپ نیک کام میں رہیے گا، برا کام میں نہیں رہیے گا، اسی لیے یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے، وہ فی نفشا نہایت ہی بری ہے، گو کہ وہ ہم سے کمزور دل آدمیوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، مگر اس پر بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے نہایت مشہور ہیں، مگر نہایت لغو اور نرے شیطانی اصولوں کو نیک سمجھ کر اپنے دلوں میں اس کے جڑ گاڑ دی ہیں۔ میں اس بات کو اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عقل مند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری یہ باتیں ہوں اور پھر بھی وہ گناہ سے پاک ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، جو بہت ہی بری چیز ہے کسی کو برا بھلا کہنا۔ یاد رکھیے گا، یہ کون کرتا ہے؟ تو جو کمزور آدمی ہوتا ہے، جس کا دل کمزور ہوتا ہے، وہ برا بھلا کہتا ہے۔ وہ مار سکتا نہیں ہے، جب بھی آپ دیکھتے ہوں گے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو جو بڑیار آدمی ہوتا ہے وہ تو مار کے نکل جاتا ہے، لیکن جو چھوٹا آدمی ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، یعنی کمزور دل ہوتا ہے، وہ گالی دیتا ہے، وہ برا بھلا کہتا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک شخص کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ برا ہے، اور جو برا کام کر رہا ہے اس کو سمجھانا بھی چاہیے۔ جو بزدل ہے، جو کمزور دل ہے، جو گالی گلوز کرتا ہے، جو برا حقیر کہتا ہے اور برا سمجھتا ہے، اس کو بھی منع کرنا چاہیے کہ ایسا نہ کہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے بہت مشہور ہیں، لیکن شیطانی وصولوں میں، شیطانی قاعدہ قانون میں پورے طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ کر کے نیکی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں اور نیک والا جڑ گاڑ دیے ہیں۔ اور سر سید احمد خان اس سے بتا رہے ہیں کہ میں اس بات پر بھی اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں نے آج تک ایسا عقل مند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا۔ بہت سے لوگ دیکھا شخص عقل مند اور انصاف پسند، لیکن ایسا شخص نہیں دیکھا جو جس کے اندر پوری یہ سب باتیں ہو لیکن پھر بھی گناہوں سے پاک ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ آج تک ایسا شخص نہیں دیکھا جو پورے طریقے سے گناہوں سے پاک ہو، یعنی نیکی اس کے اندر کوٹ کر کے بھری ہوئی، ایسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں۔ اچھا بتائیے، ایک سوال بتائیے گا، آپ کون سا مضمون پڑھ رہے ہیں؟ مضمون کا نام کیا ہے؟ ہاں، مضمون کا نام ریا ہے، بہت اچھا، مضمون کا نام ریا ہے۔ یہ ریا کیسا مضمون ہے؟ تو اصلاحی مضمون ہے، بہت اچھا۔ آگے دیکھیے گا، اسی طرح ہم کو ان کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے جو انسان کے کمزور دل کی قدرتی بناوٹ یا کسی خاص شوق یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے ہوتی ہے، جس میں ہمارا دنیاوی فائدہ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ ہم کو اس کاموں سے بھی ڈرنا چاہیے۔ کون سے کام سے؟ تو جو انسان کے کمزور دل اور قدرتی بناوٹ سے یا کسی خاص شوق سے یا کسی خاص تعلیم کے اثر سے یا کسی اور سبب سے، کوئی اور وجہ سے جو ہمارے دنیاوی فائدہ ہو، اس کام سے بھی ہم کو ڈرنا چاہیے۔ دنیاوی فائدہ میں نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ دینی فائدہ ہو، ایسا کام کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دے، ایسا کام کرنا چاہیے۔ ایسا کام کرنے سے ڈرنا چاہیے جو دنیاوی فائدہ ہو، پورے طریقے سے دل کو کمزور بنا دے اور خاص
شوق کی وجہ سے برا کام کروا دے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی حالت میں انسان کی سمجھ نہایت آسانی سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے اور اس کا دل غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی باتیں ہیں جن کے سبب سے تعصب اور ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ برائیاں اور لامعلوم عیب انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ جس کام کے کرنے میں عقل کے سوا اور جذبوں کے بھی ترغیب ہو، اس کے کرنے میں عقل مند آدمی کو ہمیشہ ڈرنا اور ہمیشہ اس پر شبہ کرنا چاہیے، یعنی شک کرنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہوئی ہوگی۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ جب بھی آدمی دنیائی فائدہ کھوجنا شروع کر دیتا ہے، دنیائی فائدہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، دنیائی فائدے میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو مگن کر دیتا ہے، اس کی سمجھ جو ہوتا ہے، اس کی سمجھ وہ بالکل آسانی طریقے سے حق بات کی طرف سے پھر جاتی ہے، اور جو بھی کام کرتا ہے اس کا جو دل ہے وہ غلطی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات ہے کہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہزاروں غلطیاں اور پوشیدہ برائیوں سے لامعلوم ہوتا ہے، نہیں اس کو معلوم نہیں کر پاتا ہے، وہ عیب اس کے اندر گھس جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جان نہیں پاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے اور ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ اس لیے ہم کو زیادہ سوچنا چاہیے کس بات پر، تو اپنے دینی فائدہ پہ سوچنا چاہیے۔ دنیائی فائدہ میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس ہم کو ڈرنا چاہیے، اس پہ شک کرنا چاہیے کہ کیا اس میں کوئی برائی چھپی تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، یہ اس بات پہ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ آگے دیکھ سکتے ہیں لاسٹ بات ہے، سمجھیے گا دھیان سے، لاسٹ ختم ہونے والا ہے، لاسٹ پیراگراف، اس کے بعد لاسٹ پیراگراف ہوگا۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان اصولوں پر اپنے خیالوں کو جانچنا اور اپنے دل کو ٹٹولنا اور دل کے تاریک جذبوں کو ڈھونڈنا ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید نہیں، یعنی کوئی چیز اچھا نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے دل کے خیالوں کو جانچیں، ڈھونڈیں، اس کو ٹٹولیں اور اس کے تہ کو ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر کیا برائی چھپی ہوئی ہے۔ اس سے بہتر کوئی جاننا کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ آگے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنے دل میں ایسے مضبوط نیکی بیٹھانا چاہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آوے، جس دن کے ہمارے بھیدوں کو جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا، جس کے عقل اور انصاف کی کچھ انتہا نہیں، یعنی لاسٹ نہیں، پوری طریقے سے ختم نہیں، ان اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں۔ کتنی اچھی بات بتائے ہیں کہ ہم کو اپنے دل کو ایسی مضبوط نیکی بیٹھانی چاہیے، ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ دنیا تک نہیں بلکہ قیامت تک ہمارا کام آوے، پوری طریقے سے قیامت میں بھی کام آئے۔ جس دن قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا، پوری طریقے سے لوگ ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس دن کیا ہوگا کہ ہمارے دل کی جو بھید جاننے والا جو رب ہے، خدا ہے، وہ ہمارے دل کو جانچے گا، اور دل کو جانچنے کے بعد اس کی عقل اور انصاف کی انتہا نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہوگا اور ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اس سے بہتر اور کیا چیز ہے کہ جو ہم دینی فائدہ کے لیے اپنے آپ کو مگن کر دیں، اپنے آپ کو لگا دیں۔ ہمارے بانی اسلام یعنی اسلام کے جو پیروکار ہیں، جب ہم کو یہ سکھایا کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور ہمارے دل کے چھپے بھیدوں کو جانتا ہے، تو اس نے کس خوبی اور خوبصورتی سے اس ریاکاری کی برائی کو ہم کو بتلا دی، جس سے انسان دنیا کو دھوکہ دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی فریم میں ڈالتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے بانی اسلام ہے، اسلام کے جو پیروکار ہیں، یہ ہم کو سکھائے ہیں کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے دل کے بھیدوں کو وہ جانتا ہے پوری طریقے سے۔ تو یہ کس خوبصورتی اور کس خوبی کے انداز میں ہم کو بتا دیا کہ ہم برے کاموں سے بچ جائیں، ہم کوئی بھی کام کریں تو برا کام نہ کریں، کیونکہ ہر ایک جگہ خدا حاضر و ناظر ہے، وہ ہماری باتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے آدمی کیا کرتا ہے کہ دوسرے کو فرے میں نہیں ڈالتا ہے، یا خود بھی فرے میں نہیں پڑ پاتا ہے، دھوکہ میں نہیں پڑ پاتا ہے۔ وہی بتایا جا رہا ہے، خدا کی ڈر دل میں بسی ہو تو آدمی برے کاموں سے رک جاتا ہے، برے کام سے نہیں کر پاتا ہے برے کام کو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا کتنے نہایت دلچسپ لفظوں میں اس میں دعا کی گئی ہے۔ دیکھیے گا داؤد علیہ السلام کا پھر ذکر آ گیا۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں اس ریاکاری کی خوف کو، جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، نہایت دلچسپ لفظوں میں ادا کیا ہے، جہاں اس نے کہا ہے کہ اے خدا مجھ کو جانچ، میں دل کے تہ کو ڈھونڈ، میرے خیالوں کو دیکھ، مجھ کو بخوبی پرکھ کہ مجھ میں کس برائی نے راہ کی ہے، اور مجھ کو ایسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ کو قائم رہے۔ یعنی کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ جو داؤد علیہ السلام ہیں، یہ بھی کیا کیے ہیں کہ دعا کیے ہیں اس ریاکاری سے بچنے کے لیے، خوف سے جس نے انسان کو خود اپنے آپ میں دھوکہ پڑ دیتا ہے۔ جو ریاکاری لوگ ہوتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، وہ دھوکہ میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو صحیح چیز معلوم ہی نہیں ہے، وہ کیسے لوگ ہیں اور کیسے دکھاوا کرتے ہیں، پوری طریقے سے دھوکہ میں اپنے آپ کو رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ نہایت دلچسپ لفظوں میں اس سے دعا مانگیں، کہیں کہ اے خدا ہمارے
ہم کو جانچ لے اور جانچنے کے بعد ہمارے دل کو تہ کو ڈھونڈ اور ہمارے خیال کو دیکھ اور ہمارے اندر جو بھی برائی چھپی ہوئی ہے اس برائی کو پردے کے جڑ سے نکال دے اور ہم کو ایسی راہ پہ چلا جو ہمیشہ کے لیے کیا ہے تو قائم اور دائم ہے۔ تو یہاں تک آپ کا پاٹھ ختم ہو گیا۔ یہ سبق آپ کو کیسا لگا، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، کمنٹ باکس میں ضرور سے ضرور بتائیں اور اپنے سبھی دوستوں میں ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ ہمارا آپ ساتھ دیں، ہمارا سپورٹ کریں، ہم آپ کو اردو کا ٹاپ بنائیں گے پورے طریقے سے۔ یقین رکھیے جلدی جلدی ہم لوگ اس سلیبس کو ختم کریں گے اب، کیونکہ سمے بہت کم بچا ہے، اسی لیے ہم لوگ سبھی چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے آپ کے اردو اور ہندی کو پورے اچھے طریقے سے ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے تاکہ آپ کو اردو اور ہندی دونوں میں 100 کے 100 نمبر آ جائے۔ تو اسی لیے آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، پھر ہم لوگ اگلے کلاس سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس کے نوٹس کے ساتھ، اس کے تمام سوالات اور جوابات کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔